سورۃ اخلاص کا خاص وظیفہ: اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، گھریلو ہو یا کاروباری ہو، دفتری ہو یا زمین کا مسئلہ ہو، یعنی روزانہ کسی بھی وقت اس عمل کو کریں تو آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اس وظیفہ کے کرنے کی وجہ سے حل ہو جائیں گی۔ سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ سورت بہت سے روحانی، جسمانی اور ذہنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا اکسیر درجہ رکھتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے: سب سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھیں اور دونوں رکعتوں میں 101 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور نوافل پڑھنے کے بعد سجدے میں گر کر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر سجدے سے اٹھ کر 11 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر دوبارہ سجدے میں گر کر 11 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر سجدے سے اٹھ کر 11 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح 11 سجدے کرنے ہیں اور اسی طرح سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 بار استغفار پڑھ لیں، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم اس چیز سے بے خبر ہیں، جو چیز ہم نے پیدا کی اس کو ہم رزق نہ پہنچائیں۔ رزق اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کو، جانور کو، پرندوں کو، حتیٰ کہ پتھر کے اندر کیڑا ہے، اللہ اس کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن انسان کی ضروریات صرف رزق نہیں بلکہ بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جو کہ انسان کی ضروریات میں ہیں، اور خواہشات تو انسان کی کبھی ختم ہوتی ہی نہیں۔ اگر کسی شخص کی 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے تو وہ مجھ سے آ کر کہتا ہے کہ اگر میری تنخواہ 2 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ کا بزنس ہو جائے تو میرا گھر کا نظام بالکل صحیح ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا۔ میں اسے کہتا ہوں کہ جا اس سے پوچھ جو 2 لاکھ روپیہ کماتا ہے، کیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے؟ کیا وہ خوش ہے؟ کیا اس کو اور کی چاہت نہیں ہے؟ ایسے ہی 2 لاکھ روپیہ جو مہینے کا کماتا ہے، وہ اور کی طلب میں ہوتا ہے کہ اگر 3 لاکھ روپیہ ہو جائے تو میرا گھر کا نظام بالکل صحیح ہو جائے، ہر چیز سب ٹھیک ہو جائے، جمعہ میرا جو۔ پھر اس کو یہی ہوتا ہے کہ جاؤ اس سے پوچھو جو 3 لاکھ روپیہ کماتا ہے یا کہ وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ ہرگز نہیں۔ انسان کا کاروبار جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی خواہشات اتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کے اخراجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے سروں پر خود بوجھ ڈالتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایمان والو فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا دوست ہے۔ بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ فضول خرچی مت کیا کرو، وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی فضول خرچی نہیں کرتے، حالانکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان رہ سکتا ہے، لیکن انسان وہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ وہ بھی حاصل ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ انسان دولت کے بغیر، بے شمار دولت کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن 2 وقت کی روٹی اگر اس کو نہ مہیا ہو تو وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ جینے کے لیے دولت نہیں، 2 وقت کی روٹی کی ضرورت ہے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی ملے، پانی ملے، وہ زندہ رہے، پہننے کے لیے کپڑے ملے، رزق حلال ہو، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم نے کسی کا رزق تنگ کر دیا اور کسی کو بے حساب دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے رزق طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہارا مالک ہوں، مجھ سے مانگا کرو، میں ماننے سے تم لوگ مانتے ہو اور میں خوش ہوتا ہوں۔ انسان سے مانتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے، انسان اللہ سے مانگے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے رزق دروازے توڑ کر داخل ہوتا ہے اور انسلوں سے آ رہی غربت، تنگدستی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے قرض لینا والا لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیتا ہے۔ مالی معاشی تنگدستی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گی۔ جہاں ہاتھ ڈالے گا کامیابی و کامرانی قدم چومے گی۔ ایسے احباب جو مدتوں سے پریشان تنگدستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک بار اس عمل کو انجام دیں۔ تنگدستی کی جگہ وسعت، برکت، کشادگی لے کر عیش و عشرت سے مزین ہو جائے گی۔ ترکیبہ عمل نوٹ فرما لے جائے: اول استغفار 99، پھر درود 99، پھر سورہ واقعہ، پھر سورہ مزمل، بعد از نماز عشاء پڑھیں، اور متواتر 41 یوم انجام دیں۔ چند دن میں خوشحالی و آئے گی۔ اس عمل سے قبل 2 رکعت نماز حاجت ادا کر کے کچھ روپے صدقہ کسی غریب کو دے کر عمل شروع کریں، اللہ کے فضل سے غنی ہو جائے گے۔ ایک مزدور نے فرمان نبوی کے تحت اس عمل کو انجام دیا تو مختصر عرصہ میں کروڑ پتی بن گیا۔ جب اس سے اس بات کا راز پوچھا گیا تو اس نے اس عمل نبوی کا ذکر کیا اور لوگوں کو تعلیم دی۔ اللہ کے فضل سے سارے غنی بن گئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔